أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شیخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منعقة للسلعة ممحقة للكسب. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. أحسنت بارك الله فيك. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. زیادہ قسمیں کھانا، یہ اس سے تاجر مراد ہے جو سودا بیچ رہا ہے، سامان فروخت کر رہا ہے اور قسمیں کھا رہا ہے. قسمیں کھا کر اپنے سودے کی بہتری، اس کا خالص ہونا وغیرہ ذکر کر رہے. فرمایا کہ اس طرح قسمیں کھا کر سودا بیچنا، اس سے سودا بک جائے گا اور خریدار آپ کی قسم پر اعتماد کر کے وہ مال لے لے گا. منفقۃ للسلع، قسمیں کھانے سے سودا بک جاتا ہے اور مال فروخت ہو جاتا ہے، لیکن ممحقۃ للکسب اس کسب کی برکت کو مٹا دیتا ہے. جو شخص اپنی تجارت میں اللہ تعالیٰ کی قسم کو شامل کرتا ہے اور بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا سودا تو بک جائے گا مگر اس کی جو قیمت اس کو حاصل ہوگی، اس کو کسب اور منافع ملے گا، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لے گا. تو باوجود اس کے اس کو سودا اس کا بک گیا اور مال آ گیا اس کے پاس، مگر برکت نہیں ہوگی، برکت سے خالی ہوگا. وعن سلمان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تین انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا. ان تین افراد سے معنی اوروں سے کرے گا، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہو رہی ہے، اوروں سے کرے گا، اس کا متکلم ہونا برحق ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے. ان تین سے کلام نہیں کرے گا. کلام سے مراد رحمت کا، محبت کا کلام. بلا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. پاک ہوں گے تو جنت کے قابل ہوں گے، ان کو پاک نہیں کرے گا. قیامت کے دن گناہوں سے پاک انسان کیسے ہوگا؟ گناہ اگر بخشے نہیں جا سکے، بخشوا نہیں سکا، تو ان سے پاک کیسے ہوگا؟ جہنم کی بھٹی میں جا کر جہنم کی آگ اسے جلائے گی. ان گناہوں کی جو غلاظت اور خباثت جہنم کی بھٹی جلائے گی، اور جب وہ بالکل جل کر پاک صاف ہوگا، اگر عقیدہ ٹھیک ہے، پھر وہ جنت کے قابل قرار پائے گا. اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. کون ہے تین افراد؟ اشیمت زانی، ایک اشیمت جو زنا کرے. اشیمت سے مراد کون ہے؟ جس کے سیاہ بالوں میں کچھ سفید بال آ جائے، بڑھاپے میں داخل ہو رہا ہے، سیاہ بال میں کچھ سفید بال شامل ہو جائیں اور اب بھی وہ برائیاں کر رہے، اب بھی وہ غلط کام کر رہے، زنا کر رہے. اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا. زانی تو ہر غلط ہے. اشیمت کو خاص کیوں کیا گیا کہ اشیمت بوڑھا دانی، جس کے سر اور بالوں میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے، اس لیے کہ بڑھاپے کے باوجود اس کا زنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زنا اس کی فطرت میں داخل ہو چکا. اب تو بوڑھا ہو چکا، زندگی گزار چکا اور قوا اور اعضاء معطل ہو چکے،
ٹانگیں قبر میں جا رہی، اب تو اللہ کا خوف کرو. اس کے باوجود وہ اس حرکت کے بارے میں سوچتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ وعید شدید اس کے لیے، یہ وعید شدید. اشیمت بوڑھا جس کے سیاہ بالوں میں کچھ سفید بال ظاہر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا. دوسرا وہ عائل مستکبر، وہ فقیر جو تکبر کرے. فقیر تکبر کرے، فقیر کو تکبر سے کیا کام ہے؟ فقیر کا کام مانگنا، اور مانگنے کے لیے تواضع چاہیے، انکساری چاہیے. یہ تکبر کر رہے، جس کا معنی تکبر کی خصلت اس کی فطرت میں شامل، اس کی عادت بن چکی، جس سے یہ باز نہیں آ رہا. باوجود اس کے کہ متواضع ہو اور تواضع کے ساتھ لوگوں سے بھیک مانگے، تکبر کر رہا. اور تکبر بڑی بھاری اور خطرناک خصلت. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو یہ بہت ہی خطرناک خصلت ہے. اور تیسرا شخص کون ہے؟ رجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سودا بنا لے، معنی اپنے ہر سودے میں اللہ کو لا رہا ہے اور قسمیں کھا رہا ہے. تجارت کرتا ہے، اللہ کو اپنا بضاع، اپنا مال بنا لیتا، اور ہر خریدتے اور بیچتے ہوئے قسمیں کھا رہے. اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا. یہ کثرت حلف، کیونکہ ایسے لوگ اکثر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یا بے دہانی میں قسم کھائی اور معاملہ غلط ہو تو پھر اس کی سارے معاملے نوٹ ہوں گے، جمع ہوں گے، اور قیامت کے دن اس وعید کا باعث ہوں گے. اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، اور عذاب علیم میں ڈال دے گا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.